السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے سارے لسنرز ویورز ان کو آج رمضان کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھولیاں بھر بھر کر اپنی رحمتیں، اپنی نعمتیں، اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی عنایتیں عطا فرمائے، سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، خوشحال رکھے، ہر دل کی مراد سب کی پوری کرے، کوئی بھی خالی نہ رہے، کوئی بھی نہ رہے۔ آپ سب کے سمیت، میرے سمیت، جو سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں، جو جہاں بھی ہے، اللہ سب کو خوب عطا فرمائے اپنی رحمت کے صدقے، اس خوبصورت دن کے صدقے۔ تو سورہ کہف، سب سے پہلے میری تاکید ہے کہ سورہ کہف سب پڑھ لیں، سورہ جمعہ، سورہ یاسین اور قرآن پاک کی تلاوت نہیں بھولنی کبھی بھی۔ قرآن پاک رمضان میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی بہت فضیلت ہے اگر اس کو رمضان میں بہت زیادہ پڑھا جائے۔ ویسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے، اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ یا اللہ ہمیں اس کے ذریعے ہدایت دے، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے میرا کام ہو جائے تو کام آپ کا ہو جائے گا قرآن پڑھنے سے انشاءاللہ۔ اب آپ کہیں گے مجھے رزق مل جائے، مل جائے گا، اللہ دے دے گا، مجھے فلانا کام مل جائے، مل جائے گا، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ ہدایت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ساری دل کی نیتیں بھی دے گا اور ہدایت بھی دے گا۔ اس لیے ہمیشہ کہیں یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار، میری راحت، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین سرور بنا دے اور میری نجات کا ذریعہ بنا دے، مجھے ہدایت فرما، اس کو پڑھنے سے مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین الہی ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما، ہمارے دلوں کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کریم آپ اور فیملی پر ہمیشہ خوشیوں کے پھول برسائے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر بیماری سے شفا، اچھی صحت، کامل ایمان اور وسیع رزق عطا فرمائے، آمین الہی ثم آمین۔ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم آج کے 10ویں روزے پہ۔ آج ایک پورشن جو 3 حصے ہیں نا، آج یہ رحمت کا ہے، یہ تھا تو یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ اب دوسرا عشرہ جو کل سے شروع ہوگا وہ مغفرت کا ہوگا۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 5واں کلمہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ یہ فکر نہ کیا کریں کہ فلانی نماز کے ساتھ پڑھنا تھا مس ہو گیا، آپ نے یہ آج پڑھنا ہے، کوئی بات نہیں، جو ٹائم آپ کو اویلیبل ہوا ہے۔ 5واں کلمہ 21 بار پڑھنا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے یا حافظ یا رحمان، یا حافظ یا رحمان 50 بار پڑھنا ہے۔ پھر یہ دعا پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جو کہ اس عشرہ مبارکہ کی ہے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور پھر آپ نے پڑھنا ہے یہ دعا 17 بار پڑھنی ہے، 17 اس کو دعائے کرب اور پریشانی بھی کہتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ جب بھی انسان کا کبھی دل ایسا ہوتا ہے نا، کبھی بہت ہی خوش ہوتے ہیں، بہت ہی مطمئن ہوتے ہیں، کبھی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے شیطان ایسا وہم دل میں ڈال دیتا ہے، ایسا فکر منحوس ڈال دیتا ہے کہ ہم ایسے ڈبکیاں کھانے لگ جاتے ہیں غموں میں، ٹینشن میں، پریشانی میں۔ تو اس کے لیے یہ پڑھا کرے فوراً، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا۔ اچھا، پھر حسبون اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ 50 دفعہ کم از کم ضرور آج کے دن میں پڑھ لیں، اور پھر یہ ایک دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے بدلے مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ جو چیز مجھ سے چلی گئی، کھو گئی، نقصان ہو گیا، بچھڑ گئی، جو بھی ہو گیا، مجھے اس سے بھی بہتر چیز عنایت فرما۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر آپ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی ہذہ
وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، تو وہ ایک چیز کے لیے ہوگا جو آپ کی خراب ہو گئی ہے، بچھڑ گئی ہے، چلی گئی ہے، گم گئی ہے، یا نقصان ہو گیا، جو بھی ہوا ہے، بہرحال گھاٹے کا کام ہو گیا ہے، تو اسی کو پورا کرنے کے لیے کہ مجھے اس ایک چیز کا بدلہ عطا کر، وہ ایک پہ ہوگی۔ اگر آپ وہ لفظ حاضہ نہیں بولیں گے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَاخْلِفْ لِی خَيْرًا مِنْهَا، تو آپ کا زندگی میں جب بھی کبھی کوئی نقصان ہوگا، جس قسم کا بھی ہوگا، اللہ اس سے بہتر چیز فوراً آپ کو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کیا کریں کہ یہ روز ہی پڑھ لیا کریں، اس پہ کیا دیر لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ 11 بار یہ دعا پڑھیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کا رب جو بڑی عظمت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، رسولوں پر سلام ہو، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر آپ کلمہ طیبہ کم از کم 50 دفعہ ضرور پڑھ لیں، اور دعائے جمیلہ 3 بار ضرور پڑھ لیں۔ زیادہ پڑھیں تو جتنا اللہ توفیق دے، لیکن کم از کم اتنا ضرور پڑھیں۔ اور اس کے بعد آپ دعائے نجات 40 دفعہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور کائنات کو تھامنے والا ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرنے والا ہوں۔ پھر دعائے نور 3 دفعہ پڑھ لیں، اور یہ دعا 7 بار پڑھیں، هو اللہ الغفور الرحیم، هو اللہ الغفور الرحیم، اللہ ہی غفور الرحیم ہے۔ اور یہ دعا 7 بار پڑھیں، هو اللطیف الخبیر، هو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین اور باخبر ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی ہماری بات، تکلیف، ضرورت، ہم بولے نہ بولے، اللہ کو علم ہے، اس کا یہ معنی ہے، هو اللطیف الخبیر۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین 1 بار پڑھ لیں، اور یہ دعا 50 دفعہ پڑھ لیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا من المسلمین، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، صبر ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، اس کا معنی یہ ہے صبر ہمیں عطا فرما دے۔ اچھا، اب آ جائیے وظیفہ ذوق عبادت کی طرف، کہ کون سی عبادت ہے جو آپ کریں گے تو آپ کو ذوق عبادت ہوگا، عبادت گزاری، اس میں رغبت اور ذوق و شوق کے لیے یہ وظیفہ بہت مفید ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پوری پڑھیں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں حضور نبی اکرم نے فرمایا یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، اس کی تلاوت سے شرک سے نجات نصیب ہوتی ہے اور توحید میں پختگی آتی ہے۔ 40 مرتبہ یا 100 مرتبہ حسب ضرورت پڑھے، اور جتنے دن، اور اول آخر درود شریف اور استغفار 11 دفعہ پڑھے، اور اس وظیفہ کو کم از کم 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں۔ یہ آپ کو بہت زیادہ عبادت کا شوق ہوگا، اور بہت زیادہ آپ کے کاموں میں اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ پھر آپ آ جائیں، اللہ کا نام العزیز، عزت، بزرگی اور غلبے والا وظیفہ ہے یہ برائے نصرت الہی، جو اللہ کی طرف سے آپ پر فتح و نصرت اتر جائے، یہ اس کے لیے۔ یا عزیز یا اللہ۔ فوائد تاثرات، اس وظیفہ میں مداومت کرنے والا کوئی محتاج نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص 40 روز متواتر 40 مرتبہ روزانہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے قوت اور مدد عطا فرمائے گا۔ 7 دن اگر متواتر 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے دشمن اپنے عزائم میں ناکام ہوگا۔ اس وظیفہ کو 40 دن یا اپنے حسب ضرورت جاری رکھیں، اور اس کو کم از کم 100 دفعہ ضرور پڑھیں، اور اگر کوئی دشمن سے گھبرا رہا ہے تو 1000 دفعہ اس کو 7 دن تک متواتر پڑھے۔ اللہ کا یہ نام بہت زبردست ہے، اور اس میں بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ سبق کافی ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہے،
درود شریف بھی پڑھنا ہوگا سب نے، اس کے علاوہ سورہ کہف ساری چیزیں پڑھنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب کچھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے قبول فرمائے۔ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، آپ سب لوگ ہر دم میری دعاؤں میں موجود ہیں۔ تو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیجیں، اور اگر کچھ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا اور اس کو میرا ایپیسوڈ پسند آئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا وقت ضائع ہو گیا۔ اگر ان کو پسند آئے تو جزاک اللہ خیر، وہ سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ جس نیت سے انسان کوئی کام کرتا ہے وہی چیز اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، ایک دفعہ پھر آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اللہ آپ سب لوگوں کا نگہبان ہو، آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، میری دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ ہم سب کے والدین کو جن کے سلامت ہے لمبی زندگی صحت والی دے، جو اللہ کے پاس چلے گئے ان کے درجات بلند کرے۔ ننہال، ددہال، سسرال، عزیز، رشتہ دار، ہمسائے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک ان کو جنتوں میں بلند مقاموں میں رکھے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت سے میری درخواست ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کا ایک ایک دکھ دور فرمائے۔ اللہ ان کو خوشیوں والی لمبی لمبی زندگیاں دے، ان کے گھر سے تکلیفیں نکال دے۔ اللہ تنگ دستوں کو فراخی دے، مقروضوں کے قرض ادا کرے۔ اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد دے، بے روزگاروں کو روزگار دے، بے گھروں کو گھر دے، پریشان لوگوں کی پریشانی دور فرمائے، اور اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت کرے، اور اللہ ہماری پاک فوج کے ہاتھ مضبوط کرے، اور اللہ اسلام کو بہت ترقی دے، اور اللہ پاک اپنی ساری پیدا کی مخلوق کو اپنی پناہ میں رکھے، اور اس وبا سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔